السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیس اللہ بکاف عبدا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، شروع سے ہی میں جملہ یہ کہتا چلو کہ وقت کے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی ان کی بات سے میں بات شروع کرتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عبادت اللہ کی طریقہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ بڑا پیارا ان کا قول ہے۔ خیر ناظرین، ہم آگے چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ بڑی ہی اہم ویڈیو ہے، اس لیے یہ اہم ہے کیونکہ آپ کو ہم ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں مفتی حنیف قریشی کی، تو ان سے کوئی یعنی ووڈ کاسٹ کر رہا ہے بندہ، تو مفتی حنیف قریشی نے اگلے جو جملے بولے ہیں مرزانی جی کو، جو گالیاں بھی دی ہیں، وہ آگے سے یہ بھی کہا کہ جو مرزانی جی کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے بارے میں یہ جملے کہے ہیں۔ تو خیر ناظرین، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا محب رسول کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو ووڈ کاسٹ والی ویڈیو یہ تو ہم بعد میں دکھائیں گے، لیکن ناظرین آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو نا شروع میں ایک دکھاتے ہیں مفتی حنیف قریشی کی، پھر آپ اپنی ایمانداری سے بتائیے گا آیا کہ یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، یہ سچے دل کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں، پھر ساتھ ہم آپ کو وہ بھی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، دھیان ہے سارے نا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یہ دو جو پتے ہیں ان کو نیچے جائیں۔ چلو جی، یہ تو ہے نا جی، گنہگار آدمی معذرت نہ جتنے مفتی، جتنے سید، جتنا پورا مجمع، سارے ہاتھ چاہو اپنے اللہ کو، اللہ جی ایک قریشی صاحب نے ٹیبل دے رکھے، دو پھول نے نہ تلے ڈال، اس گملے کو اللہ تعالیٰ سے کو نیچے گرا نہیں گرے گا؟ اور بولو نہیں گریا نا، ہاتھوں نہ چلو بیٹھے کرو، میں تمہیں 10 منٹ آپ کو 10 منٹ دینا، نہیں گرے گا۔ تو یہ پلید جو چیلم والا وہ بدبخت ہے، کیا وہ ولیوں کی عظمتوں کا یوں انکار نہیں کرتا کہ اگر عبد القادر جیلانی ڈوبیا تھا بیڑا تار سکتا ہے تو اس نے کہو کہ میرا قلم چک کے تلے لے آوے؟ تم عبد القادر جیلانی کو کیا کہتا ہے؟ اگر یہی بات کوئی ملت تجھے تیرے خدا کے بارے میں کہے کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اسے کہے کہ یہ تیرا قلم اٹھا کے نیچے لائے، تو بدبخت کل کیا اللہ کا بھی انکار کرے گا؟ آپ کہیں گے جی اسی میں ڈاؤن ڈھول ہو گئے، اس کا جواب دے کے جاؤ قریشی صاحب، جواب میں دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ نہیں گرائے گا، کیوں؟ ہم اللہ کے پابند ہیں، اللہ ہمارا پابند نہیں ہے۔ ہم اللہ کے پابند ہیں کہ وہ جو کہے گا ہم نے کرنا ہے، اللہ ہمارا پابند نہیں ہے کہ اس کو جو کہوں گے وہ بے نیاز ہے، وہ سمجھ ہے، اس کی جو مرضی ہے کرے، وہ کوئی تیرے ہمارا پابند ہے کہ جی گل میں آخر دے وہ کرے؟ تو جب میں اور تو کہیں اللہ ہمارا پابند نہیں ہے، تو اسی طرح ولی ہمارے پابند کی طرف سے آ گئے۔ ولیوں کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، ان کی جتنی بھی کرامتیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پابند ہیں، اللہ کی مرضی کی پابند ہیں۔ اللہ چاہتا ہے تو ان کی کرامتیں ہوتی ہیں، اللہ نہ چاہے تو ان کی کرامتیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو بدبختو یہ کہہ کر تم ولیوں کی کرامتوں کا انکار کر رہے ہو۔ کچھ دوستوں نے ایک بڑے کل کا ایک وہ چل رہا ہے جس کو کیا بولتے ہیں، وہ مینس کہتے ہیں اس کو، وہ جو کہتے ہیں ایسے کر کے وہ جو بول پڑھتے ہیں، وہ پتہ نہیں مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں ہے کر کے کیا کرتے ہیں، وہ جو نا ڈرامہ سا کرتے ہیں، اس کا اتنا مجھے پتہ ہے کہ سینکڑوں چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی گمراہی یقینی ہے۔ اس کے گمراہ ہونے میں کہتا ہوں ایک لفظ جتنا، ایک ذرے جتنا بھی ہمیں کوئی شک نہیں۔ کوئی فتویٰ کیوں نہیں جاری کر دیتے آپ؟ پھر فتویٰ ساروں نے، فتوے کے لیے ساتھ کوئی سینگ ہوتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ کوئی لائٹیں شائٹیں لگائی جاتی ہیں، پروپر ایک جو طریقہ کار ہے، ایک ریٹن جس پہ دستخط موجود ہوتے ہیں، کیا ہوا ہے۔ علماء کرام نے بہت سارے فتاویٰ جات کیے، ہم اس کے اوپر بالکل کام ہو رہا ہے، قریب ایک بہت جامع قسم کا فتویٰ اس خبیث کے خلاف آنے والا ہے، اور اس کی تمام گستاخیاں اور گمراہیاں جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے وہ تشت ازمام ہونے والی ہیں۔ مفتی صاحب آپ نے لفظ بولا خبیث، اس طرح کے جملے کیا کسی مذہبی شخصیات کو، چونکہ میں ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، ہمارے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے کا بیان چھوڑ دیتے ہیں، اس میں سے ایسا جملہ نکال کے کہتے ہیں کہ اس بیان میں تو یہ ہم کیا سنیں، ایسے جملے۔ ویری گڈ، میں نے جان بوجھ کر یہ بولا ہے، مرزا صاحب کے سٹوڈنٹس کے لیے بولا ہے، آپ جیسے سٹوڈنٹس کے لیے بولا ہے، میں ان کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، نیور، میں نے آپ کے لیے بولا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کی یہ فیلنگز ہوں، اور میں اپنے اس میں مناظر ہوں، میں نے جان بوجھ کر بولا
کہ آپ اس پہ بات کریں کہ کیوں یار آپ علماء کی یہ الحمدللہ ہمارا ہرگز یہ انداز نہیں ہے. ہم صرف قوم کو اور امت کو اور آپ جیسے لوگوں کو جو ہے نا حق کی تلاش میں پھر رہے ہیں، ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ جو اس شخص کی اتنی بڑی گمراہیاں اور گستاخیاں ہیں اس کے لیے میں نے لفظ خبیث بولا تو آپ نے بھی اس کو محسوس کیا. تو جو شخص امام اعظم ابو حنیفہ جیسے بندے کو کتا کہے. ایک این جی پوڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں، نعوذ باللہ. ہاں ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا، کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا. اس پر چیخیں کیوں نہیں نکلی ہیں تمام امت کی؟ اس پر مرزے کے سٹوڈنٹس نے کیوں نہیں واویلا کیا کہ بھائی تو فوراً اور واپس لے اپنے الفاظ کو؟ بھائی جان بہت ساری دفعہ اگلے کو احساس دلانے کے لیے کہ یہ درد ہوتا ہے اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، مگر نہ مرزا صاحب کے ساتھ جو میرا 26 نومبر جو پیچھے 2 سال پہلے معاملات ہوا، میری ان کے حوالے سے درجنوں ویڈیوز ہیں، اس کے اندر مرزا صاحب کے علاوہ آپ کے علاوہ آپ مجھے لفظ دکھا دیں، نہیں ملے گا آپ کو. یہ میں نے جان بوجھ کر یہ شروع کیا ہے کہ جو بندہ جو منہ میں آئے مثلا یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے جناب شیخ الحدیثوں کی کیا ہے، شیخ الحدیث تو کتوں کی طرح جناب ایسے شیخ الحدیث جناب والا گلیوں میں پھرے. ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں. مجھے بتائیں یہ لہجہ ہے علماء کے لیے یہ جملہ اگر کتا، آپ علماء کے لیے یہ جناب خبیث، علماء کے لیے یہ اس قدر نفرین امیز جناب نفرت امیز یہ جملے بولتا ہے. اللہ کے یقین کرے کتے کی اوقات نہیں مولوی. تو ہم صرف اس کے سٹوڈنٹس کو یہ درد دینے کے لیے، احساس دلانے کے لیے کہ جب آپ کو اس بندے کے لیے ان لفظوں پہ اتنا درد ہوا ہے تو جن بزرگوں کے ساتھ کروڑوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، حضرت داتا علی اجویری، حضرت غوث پاک، تو ان کے لیے اس گندے آدمی کے جناب کیا رویہ ہے؟ ان کو دجال اور کیا سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو بتائیں کہ کیا ادھر درد ہوگا ان کو کہ نہیں درد ہوگا؟ اس پہ ہوا ہے تو پھر جیسے اس کو ہوا ہے ہمیں بھی ہوتا ہے. یہ صرف میں اپنے اس میں کامیاب رہا، میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا. میں تو لوگوں کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی بالکل. میری اس میں ذاتی میں تو یہ کہوں گا کہ نہ تو وہ استعمال کریں اور نہ تو کوئی، کیونکہ اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے جو ہے نا وہ لوگ آگے مختلف جو ہے وہ تھیوریز بناتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی. ناظرین شروع میں نے ایک جملہ بولا کہ عبادت اللہ رب العالمین کی اور طریقہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب میرا تیسرا سوال یہ بنتا ہے، یہی مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں جنہوں نے آج سے 2-4 سال پیچھے لگا لے یا 5-6 سال پیچھے لگا لے، اس بندے نے بھی وہ واقعہ سنایا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی مر گیا تو قبر میں سوال جواب ہوئے. خیر آج تو ان کے مولوی ماننے کے لیے تیار ہو گیا جی وہ واقعہ جھوٹا تھا، اور یہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ مفتی حنیف قریشی. اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں بڑا بڑا مناظر ہوں، اور یہ ساری عمر اس بندے نے یہ بھی قصے سنائے کس کے؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ دھوبی کے. اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، شروع میں جو ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے استغفر اللہ معاذ اللہ، اس بندے نے، اب بڑی ایمانداری سے بتائیے گا اس بندے نے یہ گستاخی کی یا نہیں کی؟ یقین مانیے ہم آگے چلتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ رب العالمین کی ذات، کیونکہ میں نے شروع میں جملہ بولا ہے عبادت اللہ رب العالمین کی طریقہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ناظرین عبادت اللہ رب العالمین کی ہی کرنی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن کہہ رہا ہے اے لوگو عبادت کرو اللہ رب العالمین کی جس نے تم کو پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تو ان کو بھی پیدا کیا تاکہ ہم متقی بن جاؤ. یہ تو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھ دی پہلے اس پارے کی. ناظرین اب پتہ چلا عبادت اللہ رب العالمین کی، لیکن یہ ایسا طبقہ بھی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے دربار مزار پہ جا کر کیا کچھ کرتے ہیں، ورنہ آپ وہ پچھلی ویڈیو میں ہی دیکھ لیے گا. خیر اگلی ہم بات کرتے چلیں. یہ لوگ استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر یہ لگے ہوئے ہیں مزاروں درباروں پہ. کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے کہ قبروں مزاروں درباروں کے اوپر جا کر جھکنا سجدے کرنے؟ چلے میں یہاں پہ حدیث ذہن میں آگی وہ بھی سناتا چلو. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ آگ کے کوئلوں کے اوپر بیٹھ جائے. نبی میرا اگلا سوال نکل آیا
یہ جو کہتے ہیں جی ہمارے جو بابے زندہ ہوتے ہیں، یہ مفتی سمر نے بات کہی ہے، مفتی سمر نے یہ بات کہی ہے جی ہمارے بابے جب زندہ ہوتے ہیں تو کم سنتے ہیں، قبر میں جا کر زیادہ سنتے ہیں۔ ناظرین اپنی ایمانداری سے بتائیے گا، استغفر اللہ معاذ اللہ، جتنا یہ اپنے بابوں بزرگوں کے اوپر آس امید لگائے بیٹھے ہیں، کہیں یہ لوگ رب العالمین کے اوپر توکل کرتے؟ محمد تو وہی ہے نا، قرآن نے بات کہی ہے کہ محمد تو وہ ہے جو اللہ پر ہی توکل رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ سورۃ انفال پڑھیں گے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ توقع رکھتے ہیں تو ایک اللہ رب العالمین کے اوپر توقع رکھتے ہیں۔ وہ قبروں مجاوروں جو قبروں کے اندر جو بزرگ چلے گئے ان کے اوپر نہیں رکھتے، ایک اللہ کے اوپر توقع رکھتے ہیں۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ اس لیے تو قرآن نے اس بات کی بھی گواہی دے دی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں پہ ایک اور آیت پڑھتے ہیں، فرمایا آتاکم رسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو میرا محبوب علیہ السلام آپ کو دے وہ لے لیں، جہاں سے آپ کو منع کرے وہاں سے آپ رک جائیں۔ تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صاف منع کیا ہے کہ قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ آ کے کوئلوں کے اوپر بیٹھ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لعنت تو یہود و نصارہ کے اوپر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اچھا ایک جملہ اور ذہن میں آ گیا، آپ دوسری طرف دیکھ لیں، ہندوستان کی طرف مورتی بنا کر پوج لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا لو ہم کسی سے کم ہیں، اسی بھی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ دینا مورتی بنا کے پوجاں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین یہاں پہ میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے۔ یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔